بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات اکرامی قدر، آج 18 ذوالحجہ ہے، 1446 ہجری ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے یہ دن معروف ہے کہ آج کی تاریخ 18 ذوالحجہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ہاتھ اپنے ہاتھ کے ساتھ بلند کر کے مقام غدیر خم پر، جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان جحفہ کے مقام پر ایک تالاب تھا، اس کے کنارے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند فرما کے مولا علی کا، حضرت مولا علی کی ولادت کا اعلان کیا تھا۔ تو اس حوالے سے چند ایک باتیں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے اعلان ولایت کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں۔ چند ایک روایات، پہلی حدیث مبارکہ حضرت بریدہ سے رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، قال غزوت مع علی الیمن، میں نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ یمن میں غزوہ کیا۔ فرأیت منہ جفوۃ، میں نے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کچھ ناگوار باتیں دیکھی۔ فلما قدمت علی رسول اللہ، جب میں رسول اللہ کے پاس گیا، ذکرت علی، میں نے حضرت مولا علی کا ذکر کیا، فتنقصتہ، اور آپ کا نقص نکالا، حضرت علی میں عیب نکالنے کی کوشش کی۔ فرأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر، میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو رہا تھا۔ فقال، آپ نے فرمایا، یا بریدہ تو، اے بریدہ، الستو اولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں مومنوں کا ان کی جانوں سے زیادہ محبوب اور پیارا اور اقرب اور ان کی جانوں کا مالک نہیں ہوں؟ قلت بلا یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ قال، اللہ کے نبی فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں۔ ہم مولا کا اور کوئی معنی نہیں کرتے، بس سیدھا مولا کا معنی مولا ہی کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ اور اگلی روایت جو ہے وہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ فرماتے ہیں، قال، نبی پاک نے فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ اور اگلی روایت جو ہے وہ سعید بن وہب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال، فرماتے ہیں، نشد علی الناسا، حضرت علی نے لوگوں کو قسم دی کہ لوگوں قسم کھا کے بتاؤ، جس نے سنا، تو کہتے ہیں فقام خمسۃ او ستۃ، 5 یا 6 لوگ کھڑے ہو گئے، من اصحاب النبی، نبی پاک کے 5 یا 6 صحابہ کھڑے ہوئے، فشہدوا، پس انہوں نے گواہی دی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ تو آگے اس کی شرح کرتے ہیں کہ نشد علی الناس، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے لوگوں کو قسم دی تھی، ای من سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ وہ بندہ کھڑا ہو جس نے نبی پاک کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ اور اگلی روایت جو ہے وہ حضرت رباح بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، قال جاء رہط الی علی، ایک گروہ آیا مولا علی کی طرف، بالرحبتی، رحبہ کے مقام پر، فقالوا، انہوں نے کہا، السلام علیک یا مولانا، انہوں نے کہا آپ پر سلام ہو اے ہمارے مولا۔ قال، حضرت علی نے فرمایا، کیف اکون مولاکم وانتم قوم عرب، میں تمہارا مولا کیسے ہو سکتا ہوں جبکہ تم عرب قوم ہو؟ قالوا، تو انہوں نے کہا، سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول اللہ کو سنا، یوم غدیر خم، یوم غدیر خم کے موقع پر، یقول، آپ فرما رہے تھے، من کنت مولاہ فإن ھذا مولاہ، جس کا میں مولا ہوں یہ اس کا مولا ہے۔ تو اب رباح کہتے، قال رباح کہتے ہیں، فلما مضوا، جب وہ گروہ چلا گیا تو کہتے ہیں، تبعتہم، میں ان کے پیچھے چلا، ان کے اتباع کی میں نے، فسألت من ہؤلاء، میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ قالوا نفر من الانصار، انہوں نے کہا کہ یہ انصار کا گروہ ہے۔ اور آگے کہتے ہیں، فیہم ابو ایوب الانصاری، اور ان انصار کے گروہ کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضرت مولا علی کو اپنا مولا مانا، اور انصار کی ایک جماعت آئی، اور انصار کی جماعت نے آ کر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اپنا مولا کہا۔ ہم بھی دل و جان سے مولا علی کو اپنا مولا مانتے ہیں، اسی معنی میں مولا مانتے ہیں جس معنی میں حضور کے صحابہ نے مانا، کیونکہ صحابہ کے سامنے اللہ کے نبی نے یہ اعلان کیا تھا، جو بھی اعلان کیا تھا۔ اب روایات میں کئی الفاظ آتے ہیں،
आगे पीछे भी आते हैं। सहाबा के सामने हुजूर ने ऐलान किया, इसका क्या माना था, क्या मुराद थी, ये सहाबा बेहतर समझ सकते थे, क्योंकि सहाबा के पास ये अपॉर्चुनिटी थी। अगर उसमें कोई खामी होती, कोई ऊंच नीच होती, तो सहाबा कलाम अकराम अलैहिर्रहमान जो है वो तो रसूलुल्लाह से कंफर्म भी कर सकते थे, बाद में भी पूछ सकते हैं, क्या अल्लाह के नबी आपने ये ऐलान किया है मौला अली का को अपना को लोगों का, सहाबा का, मोमिनों का मौला करार दिया है, इसका माना क्या है, आप किस चीज का ऐलान करना चाह रहे हैं, क्या चीज बताना चाह रहे हैं। तो सहाबा किराम अलैहिर्रहमान ने जो माना मुराद लिया, जो माना समझा, वही माना हम मुराद लेते हैं। सहाबा किराम अलैहिर्रहमान ने मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम को मौला माना, हम भी दिलो जान से आपको मौला मानते हैं, अपना आका मानते हैं, हमारे सरदार है, हमारे सर के ताज है। हजरत मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के मुबारक कदमों की मुबारक जूती, उस मुबारक जूती के साथ लगने वाली धूल जो है, उस धूल पर हमारी इज्जतें, हमारी पगड़ियां, हमारा सब कुछ कुर्बान है। हम दिलो जान से मौला मानते हैं मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, हम दिलो जान से मौला मानते हैं मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम को, लेकिन उसी माना में जिस माना में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने माना। आज के इस 18 ज़ुल्हिज्जतुल हराम के इस मुबारक दिन पर हम यही पैगाम देते हैं कि अली के साथ मोहब्बत करो, ये ईमान का हिस्सा है। हाँ, ये लोगों की मोहब्बतों के जज मत बनो, ये थर्मामीटर लेकर और पता नहीं कौन सा ऐसा आला है जिससे लोग पहचान लेते हैं कि ये इसके दिल में बुग़्ज़ है, ये बुग़्ज़ है अली में मुब्तला है फलां, ये काम मत करें। आप करें मोहब्बत जितनी कर सकते हैं, जितनी ज्यादा कर सकते हैं आप करें, लोगों की मोहब्बतों को मत परखने की कोशिश करें और उसके ऊपर फतवे लगाने की कोशिश मत करें। हर किसी ने अपने अपने अमाल का अल्लाह की बारगाह में जवाबदेह होना है। हम मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की मोहब्बत में अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, अल्लाह हमें मोहब्बत अली में जिंदा रख, मोहब्बत अली के साथ हमें दुनिया में रख, और जब दुनिया से जाएं मोहब्बत अली के साथ जाएं। हमारे दिल में अदना दर्जे में भी मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के खिलाफ बुग़्ज़ ना है, और अल्लाह ऐसी मैल कभी आने भी नहीं देना। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।